وہ کون سا دور آیا کہ آپ اسٹیج کی دنیا میں آئے اور نعت خوانی کے حوالے سے پورے ملک ہندوستان میں آپ کا تعارف؟ تو آپ نذرانہ لے کر لکھتے ہیں یا پھر فی سبیل اللہ؟ تیسری دفعہ گیا، بہت امید سے گیا اور ماں سے کہہ کے گیا کہ 2 سال ہو گئے، تیسری بار جا رہا ہوں، تو آپ دعا ضرور کیجیے گا۔ تو ماں نے کہا ٹھیک، تم جاؤ، میں دعا کروں گا۔ آپ شاعری کرتے ہیں، کیا ایک شاعر کو نام و نمود کے لیے کلام لکھنا چاہیے یا اللہ و رسول کے لیے؟ دیکھیے، اس میں شاعری کی کوئی تخصیص نہیں، جی اگر ماننا یہ شاعری ہو، نعت ہو، تقریر ہو، کوئی بھی عبادت ہو، یہ صرف اور صرف اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جی اس میں نام و نمود کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس میں ریاکاری کو جگہ دیتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں آپ خسارے کا سودا کرتے ہیں، اور پھر یہ تو بھائی، یہ تو آخرت کی بات ہے، یہ تو مغفرت کی بات ہے۔ نعت تو سامان ذریعہ ہے نجات کا، اس میں کہاں سے ریاکاری آ جائے گی؟ تو نعت خوانی میں، نعت لکھنے میں، نعت پڑھنے میں اللہ بچائے ریاکاری سے دور ہو کر کے یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس میں دور دور تک کہیں بھی ریا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا کہ مطلب نعت کس طرح لکھنا چاہیے، اللہ اور رسول کے لیے یا دنیا کے لیے۔ لیکن جیسے آپ نعت شریف لکھتے ہیں، آپ کو جیسے نعت خواں حضرات ہیں، ان کی فرمائش ہوتی ہوگی کہ آپ لکھ دیجئے، تو آپ نذرانہ لے کر لکھتے ہیں یا پھر فی سبیل اللہ؟ اللہ کا شکر ہے کہ نعت خوانی کی دولت عطا ہوئی ہے کہ یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، بے شک۔ لیکن میں یہ آن مائک آپ کے چینل سے کہہ رہا ہوں کہ جب سے نعت لکھ رہا ہوں، بے شمار نعت خوانوں نے نعتیہ کلام کے لیے فرمائش کی کہ نعت لکھ دیجیے، کلام لکھ دیجیے، اور لکھتا گیا، لیکن کوئی مائع کلال آج تک یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اختر کاشف نے کسی سے 1 روپیہ لیا۔ اور جس دن میں ایسا چاہوں اس سے پہلے موت آ جائے۔ نعت کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ بے شک نعت لکھنے کی مطلب یہ تو نعت بیچنا ہوگی، بے شک۔ اور جو رسول پاک کی نعت بیچے پھر کس ٹائپ کا مسلمان ہے؟ تو اس سے پہلے کہ یہ دل میں خیال آئے، یہ دولت چھین لی جائے۔ نعت کے لیے کیوں قیمت نہیں؟ نعت خوانی کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس کے بعد آپ شعر و شاعری کے حوالے سے بات ہوئی۔ وہ کون سا دور آیا کہ آپ اسٹیج کی دنیا میں آئے اور نعت خوانی کے حوالے سے پورے ملک ہندوستان میں آپ کا تعارف؟ جی ایکچولی شادی میری ہوئی 2011 میں، اور شادی کے بعد میرے دماغ میں تھا یار پڑھاؤں گا تو 2025 ملیں گے، کیا ہوگا اتنے میں؟ میں شادی کے بعد کام کرنے چلا گیا، بہت کم لوگوں کو معلوم، اور میں شادی کے بعد کام کرنے گیا، میں پنجاب میں کام کر رہا تھا۔ پھر وہ جگہ راس نہیں آئی، چونکہ کچھ پیسے زیادہ آ رہے تھے لیکن عزت نہیں تھی وہاں، اور عزت سے بڑھ کے دولت نہیں ہوتی۔ میں آ گیا اپنے علاقے میں، پھر قریب کے ایک ادارہ ہے دارالمحافظ ملت، وہاں میں نے پڑھانا شروع کیا۔ تو تھوڑی بہت نعت شریف پڑھتا تھا میں، یہ گاؤں میں ملا شریف یا بغل میں محفل ہے تو چلا گیا، ویسے باضابطہ کوئی دور دراز یہ نہیں تھا۔ لوگ جو جڑے ہوئے تھے وہ جانتے تھے کہ ہاں نعت شریف پڑھتا ہے، تھوڑی بہت آواز ہے تھوڑی بہت۔ ہمارے علاقے میں ایک پروگرام تھا، اس میں حبیب اللہ فیضی صاحب تھے اور دلبر شاہی صاحب، اور اناؤنسر تھے بھائی عبدالرؤف احمد صاحب۔ تو اس گاؤں کے جو امام تھے، جو صدر جلسہ تھے، حافظ امان اللہ صاحب، ہمارے پڑوس کے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، انہوں نے کہا اختر ایسا ہے کہ بڑا جلسہ ہے، آؤ تو 2-3 شعر پڑھو گے، موقع مل جائے گا تو لوگ جانے کسی بہانے، ہمت بھی بڑھے گی تمہاری۔ میں بولا ٹھیک ہے، کوشش کرتا ہوں، لیکن پیسہ نہیں تھا میرے پاس اس ٹائم جانے کے لیے، پیسے نہیں تھے، بہت غربت کا دور تھا وہ۔ میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے جو میرے اسٹاف تھے، ہم لوگ ساتھ میں پڑھاتے تھے، حافظ سعید صاحب، انہوں نے کہا یار میں پیسہ دیتا ہوں، تم جاؤ۔ انہوں نے کرادے میں گیا، جب وہاں گیا تو وہ جو بلائے تھے وہ چلے گئے حبیب اللہ فیض صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے۔ اب جس کو کہیں کہ بھائی صاحب 2 شعر پڑھوا دیجیے، بولے نہیں جلسہ خراب ہو جائے گا، ٹائم زیادہ ہو گیا، یہ ہے وہ جلسہ شباب، کیونکہ آپ کی جب کوئی آپ کا کوئی وزن ہوتا ہے تب لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو ترجیح دیتے ہیں، آپ کو وزن، اور جب آپ کی کوئی اوقات ہی نہ ہو تو آپ کو کوئی پوچھتا نہیں۔ تقریباً کہتے کہتے 1 بج گئے، کسی نے پڑھوایا نہیں۔ پھر وہ 1 بجے آئے، وہ
وہ بولے کہ پڑھ لیے، انہوں نے کہا پڑھنے نہیں دے رہا، تو وہ جلسہ خراب ہو جائے گا، ٹائم بہت ہو گیا جلسے شباب پہ، بولا اچھا ٹھیک۔ تو اناؤنسر سے کہا کہ انہوں نے 3 شعر کا ٹائم دلوایا۔ اسی پڑھنے کے درمیان وہ حبیب اللہ فیض صاحب آ گئے، دلور شاہی آ گئے، اور میں 3 شعر پڑھا انہوں نے، حبیب اللہ فیض صاحب نے مجھے دیکھا کہ یار آپ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، انعام بھی دیا انہوں نے کچھ۔ جلسہ ختم ہوا، جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تبا کہا کہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، آپ کی آواز بہت اچھی، آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ اس دن سے میرے دماغ میں بیٹھ گیا کہ یار ہم کو لگتا ہے میری آواز ٹھیک ہے، نعت شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے تھوڑا سا ادھر رجحان ہوا۔ پھر یہ مجاہد ملت، کورس مجاہد ملت ہوتا ہے ہاں دھام نگر شریف میں، تو لوگوں نے کہا وہاں جائیے۔ پہلی دفعہ گیا، موقع نہیں ملا، دوسری دفعہ گیا، موقع نہیں ملا، تیسری دفعہ گیا، بہت امید سے گیا اور ماں سے کہہ کے گیا کہ 2 سال ہو گئے، تیسری بار جا رہا ہوں، تو آپ دعا ضرور کیجیے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک، تم جاؤ، میں دعا کروں گا۔ اور تقریباً 11:30-12 کے آس پاس ہم کو موقع مل گیا، اور اس میں 2-3 شعر میرا لگ گیا، اور لگا تو پھر ٹھیک ٹھاک لگا۔ تو 2018 تھا یہ، اور وہاں سے کام ہو گیا، نعرہ وارہ بہت لگ گیا، لوگ جان گئے، اور وہ ویڈیو وائرل بھی ہو گئی۔ وہاں سے لوگوں نے جانا کہ اختر کاشف کوئی ہے، نعت شریف پڑھتا ہے، نعت خواں۔ 1 بجے میں روم میں گیا، امی کو فون کیا، امی نے بلکہ فون کیا والد صاحب کے نمبر سے، کیا ہوا، موقع ملا؟ تو بولا کہ ہاں موقع مل گیا۔ بولا میں ابھی تک میں دعا ہی کر رہی تھی تمہارے لیے، سوئی نہیں تھی۔ تو یہ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے، اور ماں کی دعا میں کتنا کمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کبھی بھی کسی بھی نئے کام میں، بڑے کام میں جب ہاتھ پٹاتے ہیں تو ماں کی دعا کو بھولنا نہیں چاہیے۔ خدا و رسول اللہ کی مہربانی، نعت رسول کی عطا کے بعد اس میدان میں تھوڑی بہت جو کامیابی ہے، اس میں ماں کی دعاؤں کا بڑا